اللہ کے نیک بندے یہ فرماتے ہیں دو چیزیں اختیار کر لو، اس بیماری سے بچے رہو گے۔ اللہ سے راضی رہنا سیکھو، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، جس حالت میں آپ مجھے رکھو میں اس پر راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت آپ سے نہیں ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ اے اللہ میں آپ کی تقدیر پر راضی ہوں، آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، آپ کو رب بنانے پر راضی ہوں، آپ کے ہر حکم پر میں راضی ہوں، آپ جس وقت جو میرے لیے فیصلہ کریں میں اس پر خوش ہوں۔ ایک تو اللہ سے راضی رہنا سیکھنا، دوسرا حسد اپنے اندر سے نکال دو، یہ بھی اللہ سے راضی رہنا ہی ہے، یہ بھی اسی کے اندر ہی ہے۔ حسد، فلاں کے پاس یہ کیوں آ گیا، فلاں مالدار کیوں بن گیا، فلاں تو ٹکے کا آدمی تھا اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیوں آ گئی، فلاں آدمی جو مجھ سے کم پڑھا لکھا ہے اس نے اتنا بڑا مکان کیوں بنا لیا، فلاں آدمی نے اتنی زمین کیوں خرید لی۔ یہ جو حسد ہے یہ بھی اللہ سے راضی نہ رہنا ہے، اللہ سے شکایت ہے کہ اللہ آپ کی تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ حسد کرنے والا دوسرے لفظوں میں کیا کہتا ہے کہ اللہ جو آپ نے تقسیم کیا ہے میں آپ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں، مجھے اعتراض ہے آپ کی تقسیم پر۔ اللہ پاک اپنی ربوبیت پر اعتراض کو برداشت نہیں فرماتے اور اللہ پاک اپنی تقسیم پر بھی اعتراض کو برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کی تقسیم اللہ جیسے چاہتے ہیں اللہ نے تقسیم کیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے لوگوں کے اندر معیشت کو تقسیم کیا۔ صحابہ کو دیکھیں، رسول پاک علیہ السلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں 70,000 آدمی میری امت میں سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے اللہ مجھے ان میں سے کر دے، آپ نے دعا فرما دی۔ دوسرا کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائے، آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گئے۔ صدیق اکبر نے نہیں کہا یا رسول اللہ میرے لیے کیوں نہیں کی، میں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ صحابہ کے فضائل سارے صحابہ سنتے ہیں اور ان کے دل کے اندر ہے کہ اللہ کی تقسیم ہے، جس کو جو چاہا اللہ نے وہ درجہ اور مرتبہ دے دیا، ہمیں اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ اللہ سے راضی رہنا سیکھنا اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا، میرے لیے جو اللہ نے لکھا میں اس پر راضی ہوں، جو انسانیت کے لیے اللہ نے لکھا میں اس پر بھی راضی ہوں۔ یہ دو چیزیں انسان اختیار کرے گا کبھی بھی اس بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں، بڑا اونچا درجہ ہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا ہے کہ اللہ نے سلام بھیجا۔ اللہ نے سلام کب بھیجا ہے؟ کب بھیجا ہے سلام؟ پیسے خرچ کرنے پر نہیں، قربانیوں پر نہیں، مار کھانے پر نہیں، سلام اس وقت بھیجا ہے جب کنگال ہو گئے، ختم ہو گئے، تن کے اوپر کرتا بھی نہیں رہا، ٹاٹ لپیٹ لیا اور دل کے اندر اللہ سے پھر بھی راضی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کہ یہ اللہ سے راضی ہیں؟ میں کیسے اللہ سے راضی نہیں ہوں گا؟ فرمایا اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ یہ جو اللہ سے راضی رہنا اس پر اللہ نے سلام بھیجا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، دعا بھی نہیں کی کہ اللہ مجھے صحت چاہیے۔ شیطان نے آ کر بیوی کو بہکانے کی کوشش کی، 18 سال کی بیماری کے بعد کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ أَيُّوبَ إِنَّهُ كَانَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے یہ لفظ کہا کہ اللہ اب تو شیطان میرے گھر تک پہنچ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، پھر اللہ نے جتنی اولاد مر گئی تھی وہ بھی زندہ کر دی، جتنا مال اللہ نے لیا تھا وہ سارے کے سارا بڑھا کر چڑھا کر ڈبل کر کے اللہ نے واپس کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے لگے، اس وقت جبرائیل علیہ السلام آگے، کوئی مدد چاہیے، اما الیک فلا، مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے، جبرائیل کو انکار کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے خلیل اللہ سے مدد مانگ لیں، کہ اللہ کو پتہ ہے یہ کافی ہے، میں اللہ کی ہر تقدیر پر راضی ہوں، اگر اللہ چاہیں کہ مجھے جلا کر ختم کر دیا جائے میں راضی ہوں اس پر۔ اس وقت اللہ نے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ کو براہ راست حکم دیا ہے، اپنا نظام بدل دیا، آگ جلانے کے لیے اللہ نے پیدا کی، اس دن اللہ نے آگ کو ٹھنڈک بنا دیا، اس لیے کہ جب بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ خاص معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک نہیں ہزارہا مثالیں۔ ایک اللہ کا نیک بندہ، بارش ہوئی تھی، چھوٹا سا راستہ تھا، کیچڑ بہت تھی، جا رہے تھے، آگے سے میاں بیوی دونوں آ رہے تھے،
ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، اس نیک آدمی کی جوتی سے 2-4 چھینٹے کیچڑ کے اڑے اور اس عورت کے کپڑوں پر گر گئے۔ خاوند کو بڑا غصہ آیا، اندھے ہو نظر نہیں آتا؟ کہا بھائی غلطی ہو گئی، معاف کرنا، اندھا تو نہیں ہوں لیکن نہیں پتہ چلا۔ لیکن اس پر بھی اس نے بس نہیں بلکہ ایک زور سے تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کچھ نہیں کہا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ آگے گیا، ایک آدمی نے نئی دکان کھولی تھی، اس نے دل میں ارادہ کیا کہ جو بندہ میرے دکان میں سب سے پہلے آئے گا اس کو میں گرم بہترین قسم کا دودھ کا پیالہ بھر کر پلاؤں گا۔ یہ بزرگ پہنچے، اس نے منت خوشامد کر کے بٹھایا، دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، ایک بندے کو آپ نے مقرر کیا جس نے میری روح کا علاج کر دیا، صبر میرے اندر پیدا کر دیا، میرے اندر دوسروں کی تکلیف دیکھ کر چلنے کا جذبہ پیدا کر دیا، میری روح سے بن گئی۔ دوسرا بندہ آپ نے مقرر کر دیا جس نے میرے جسم کی غذا کا علاج کیا۔ اللہ تیرا دونوں حالت پر شکر۔ بزرگوں نے تو یہ دعا کی، لیکن یہ جو میاں بیوی گھر پہنچے ہیں، اس خامند کا پاؤں پھسلا اور وہیں اس کی موت آ گئی۔ عورت سمجھدار تھی، اس نے کہا اور کوئی بات نہیں ہے۔ آتے ہوئے ایک پھٹے پرانے کپڑے والا بندہ تھا، لگتا ہے اس نے بد دعا کی ہے، کہیں اس کی بد دعا سے اور مسئلہ نہ خراب ہو جائے۔ بندوں کو بھیجا کہ جلدی سے، ایسی شکل و صورت کا ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے خامند تو چلا گیا، اور کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی اور بد دعا نہ کرتے، جا کر اس سے معافی مانگ لو، زیادتی کی تھی ہم نے، میرے خامند نے اس کو تھپڑ مارا تھا۔ اب یہ تلاش کرتے کرتے اس بندے کے پہنچے، بھائی اس کو معاف کرو۔ کہا میں نے تو کہا ہی نہیں کچھ، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جی کوئی بات نہیں، میں نے تو خود معافی مانگی تھی۔ ایک نے کہا کہ بزرگوں، ایک تھپڑ پر آپ نے اس کو بد دعا دی اور اس بیچاری کی جان چلی گئی، ایک تھپڑ پر آپ نے اتنا بھی نہیں برداشت کیا۔ کہا کہ یار یہ بات نہیں ہے، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، بات یہ ہے کہ خامند کو غصہ اس لیے آیا تھا کہ اس خامند کو اپنی بیوی سے محبت بہت تھی، بیوی کی تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوئی، اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میرے رب کو مجھ سے بڑی محبت ہے، میرے رب سے وہ تکلیف برداشت نہیں، اس لیے اللہ نے اس کو اسی وقت گرا کر ختم کر دیا۔ میرا رب مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، جیسے خامند کو بڑی محبت تھی، محبت کے غلبے کے اندر برداشت نہ کر سکا اور اس نے نہیں دیکھا کہ میں کیا کرتا ہوں، تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ میرے رب کو بھی مجھ سے بڑی محبت ہے، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میرا رب مجھ سے کیوں محبت کرتا ہے۔ آج تک میں ہر بات پر اللہ سے راضی رہتا ہوں، میں کبھی اللہ کی شکایت نہیں کرتا، کبھی شکوہ میری زبان پر نہیں آتا۔ جیسے بھی حالات آتے ہیں میں شکر کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا، اس سے میری آخرت بن گئی۔ تکلیف آتی ہے تو میں اپنی آخرت کو سامنے رکھے، اللہ تیرا شکر ہے یہ تکلیف میرے اوپر آئی، آپ نے اس تکلیف کو برداشت کرنے کی مجھے طاقت بھی دی اور اس کے بدلے کا وعدہ بھی فرمایا۔ 2 چیزیں سیکھ لیں، اللہ سے راضی رہنا سیکھ لیں، اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، ساری زندگی مشق کرنی پڑتی ہے۔ اللہ سے راضی رہنا، اے اللہ جس حالت میں آپ مجھے رکھیں گے مجھے کوئی شکایت آپ سے نہیں ہے، میں اس حالت کے اندر خوش ہوں۔ آپ نے مجھے عمر تھوڑی دی، میں اس پر بھی خوش، آپ نے مجھے عمر لمبی دی، میں اس پر بھی خوش، آپ نے مجھے صحت دی، میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اگر میرے ساتھ بیماریاں ہیں میں اس پر بھی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، آپ مجھے فقر میں رکھیں میں اس پر بھی راضی ہوں، آپ میری ضرورتوں کو پورا فرما دیں میں اس پر بھی راضی ہوں، میں ہر آن ہر گھڑی ہر حالت میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جو بندہ اللہ سے راضی رہنا سیکھ لے اور جو بندہ اپنے دل سے حسد کو نکال دے، ڈاکٹر جانے کہ یہ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں جو بندہ اس کا اہتمام کرے گا کبھی بھی ڈپریشن کی بیماری اس کو نہیں لگے گی۔ یہ لگتی اس لیے ہے کہ حسد بندے کو خراب کر دیتا ہے، یہ آتی اس لیے ہے کہ اللہ سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بندہ اس بیماری کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، ڈیپلی اس کے اندر چلا جاتا ہے، پھر جو ہے اس کو سوائے سلانے کے اور اس کو نشے کے ٹیکے لگانے کے ڈاکٹروں کے پاس کوئی علاج نہیں رہتا۔ اللہ کی مبارک اور اللہ کی نورانی مخلوق ہمارے ساتھ ہے، مشق کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہنا، اس کو تو سارے جانتے ہیں، جو پڑوسی ہمارے ساتھ فرشتے موجود ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کی دعائیں لینا، ان کے دلوں کے اندر محبت کو پیدا کرنا، یہ ایمان والا مانتا بھی ہے اور ایمان والا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر زندگی بھی گزارتا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو۔